دوسرے صاحب کو نہیں بتلانا، اپنے گھر والے میں سے کسی کو نہیں بتلانا۔ وجہ دلوں کے اندر جو فرق آ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک صاحب نے حج کے لیے سفر کیا، حج کے لیے سفر کیا، مدینہ منورہ کے اندر آیا اور جو حج کے معاملات تھے سارا کچھ کیا۔ پھر وہ اپنے علاقے کے اندر چلا گیا۔ جب علاقے کے اندر پہنچا تو وہاں ایک صاحب کو حج سے آنے سے پہلے کچھ پیسے دے کر آیا کہ میں جب حج سے واپسی آؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پیسے مجھے دینے ہیں، امانت ہے۔ ہوا یوں جب یہ حج سے واپسی آیا تو ہوا یوں وہ بندہ دنیا سے پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اب اس نے پوچھا اس کے گھر والوں سے، فرمایا کہ میں نے اس کو پیسے دیے تھے، آپ کو بتلا کے گیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں کوئی نہیں بتلا کے گیا۔ آلے دیوالے اس سے دوستوں سے پوچھا کہ اس نے آپ کو پیسے دیے بتلا کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں بتلا کے گیا۔ اب وہ صاحب مدینہ منورہ کے اندر آیا۔ اس وقت علماء کا مدینہ منورہ کئی زمانے تک مرکز رہا ہے۔ مدینہ منورہ علماء کا مرکز رہا ہے، پھر علماء کا وہ مرکز رہا، پھر مدینہ منورہ رہا، یہ مرکز رہا ہے ہمارے دور علوم دینیہ کے۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر آیا اور فرمایا کہ ایک صاحب کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے، اب وہ دنیا سے چلا گیا، میرے پیسوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ علماء کو بتلایا تو ایک ان میں سے ایک بزرگ نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو جب مکہ کے اندر لوگ سوئے ہوئے ہیں تو آپ نے رات کو آنا ہے، رات کو آپ نے آنا ہے بیت اللہ، یعنی کہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کے اندر آپ نے آواز لگانی ہے اور فرمانا ہے فلانا بندے نے میرے پیسے دینے ہیں، آپ میرے پیسے دو، پیسے واپسی کرو۔ جس صاحب کو پیسے دیے تھے اس کی آپ نے آواز لگانی ہے، اس کا نام لے کر، تو وہ آپ کو آواز آئے گی اور آپ کو بتلا دے گا کہ پیسے کہاں پر پڑے ہوئے ہیں، پیسے کہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ رات کو آیا اور زمزم کے کنویں کے اندر آواز لگائی، کہا کہ فلاں تو نے میرے پیسے دینے ہیں، پیسے دو، کہاں ہیں پیسے؟ تو اب کنویں سے کوئی آواز نہ آئی، کنویں سے زمزم کے کنویں سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہوا یوں پھر وہ اسی بزرگ کے پاس گئے، عالم دین کے پاس گئے، فرمایا کہ میں نے کنویں کے اندر آواز لگائی ہے لیکن کوئی آواز نہیں ہے۔ تو پھر اس صاحب نے کہا آپ سفر کرو، یمن کے علاقے کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر آپ آواز لگاؤ، وہ کنواں جہنم کی طرف منسوب ہے کہ وہ جہنم کا کنواں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زمزم ہے یہ جنت سے آیا ہے، جنت کا ایک کنواں ہے، اس کا پانی اللہ رب العزت جنت سے بھیجتے ہیں، اسی طرح ایک کنواں ہے اس کا پانی جنت سے آتا ہے، یعنی کہ کھارا پانی ہے، پینے کا نہیں ہے، بس نمائش کے لیے، لوگوں کو عبرت کے لیے ہے۔ تو آپ اس کنویں سے آواز لگانا، اس کنویں سے آپ کو آواز ملے گی، اس کنویں سے آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے، وہ بندہ بتلا دے گا پیسے میں نے خرچ کر دیے ہیں، کیسے ہیں، جہاں پڑے ہوئے۔ اس صاحب نے کنویں کے اندر آواز لگائی، جب کنویں کے اندر آواز لگائی تو کنویں سے آواز آئی کہ سین کے گھر کے اندر میں نے پیسے دبا دیے ہیں، آپ جا کر وہاں سے پیسے اٹھا لینا، پیسے اٹھا لینا۔ اب اس نے پیسے تو اٹھا لیے، اس نے بتلائے، پیسوں کا پتہ چل گیا۔ اب اس صاحب نے جو بزرگ تھے اس نے بتلایا تھا یہ جنت سے کنواں ہے، اگر جنتی ہوگا تو اس کنویں سے آواز دے گا، اگر جہنمی ہوگا تو آپ کو اس کنویں سے آواز آئے گی، آپ کو پیسے دونوں یا ادھر مل جائیں گے یا ادھر مل جائیں گے۔ اب اس کو پتہ تو تھا کہ یہ جنتیوں کا کنواں ہے اور وہ جہنمیوں کا کنواں ہے، تو جب اس نے اس کنویں سے آواز لگائی تو اس نے پیسے بتلائے، پیسے بتلانے کے بعد وہ کہنے لگا بھائی تو میرا ساتھی مسلمان تھا، تو جہنم کے اندر کیسے چلا گیا؟ تو مسلمان تھا، اچھا نیکیاں نمازیں پڑھا کرتا تھا، میرے ساتھ تو نے حج بھی کیا ہوئے ہیں، بڑا مسلمان ہے، لیکن تو جہنم کے اندر کیسے گیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں صلہ رحمی نہیں کیا کرتا تھا، صلہ رحمی یعنی کہ دوسرے کا احساس نہیں کیا کرتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے،
नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सिला रहमी नहीं करता वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। और आगे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की खुशबू फलां 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 मील तक, यानी कि फलां फलां का मतलब ये होता है कि इतनी इतनी दूर तक आती है कि उसकी मील भी नहीं बतलाए जा सकते कि जन्नत की खुशबू 1000 मील, हजारों मील, करोड़ों मील नहीं, फलां फलां मील तक आती है। लेकिन जो आपस के अंदर सिला रहमी नहीं करता, दूसरे का एहसास नहीं करता, वो साहब जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। जन्नत तो बड़ी दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। दुनिया कभी